نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، نون مشدد جب بھی آئے گا گناہ کرنا ہے۔ ما الف مدہ محل مد ہے، اس کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں سبب مد آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر مد کر لی۔ لکھی ہوئی بے شک نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے دوران ہمیں پتہ چل گیا کہ آگے کلمہ میں حمزہ مفتوح ہے تو ہم نے یہاں پہ مد کر لی۔ ما انزلنا من البینات والہدى من بعد، تو نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ تو دال یہاں پہ ہم نے رکنا تھا تو دال کسرہ کے ساتھ اس کو ہم نے عارضی سکون دیا تو دال کا ہم نے قلقلہ کرنا ہے بعد۔ جی آگے چلتے ہیں، علم صرف میں ہر کلمے کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین اسماء موصولہ میں سے ہے۔ اسماء موصولہ کون سے ہیں؟ الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی یا اللائی، تو ان میں سے یہ جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے الذین۔ یکتمون، کتم، کاف تا میم مادہ سے، یہ باب نون سے آتا ہے۔ کتم یکتمو، یکتمو، یکتمانی، یکتمون، تو گویا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے۔ ما یہاں پہ ما موصولہ ہے، انزلنا نون زا لام مادہ سے، یہ باب افعال سے ہے تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے۔ انزل، انزلا، انزلو سے لے کر انزلتو، انزلنا، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوا۔ من حرف جارہ ہے، البینات با یا نون مادہ سے، یہ باب داد سے آتا ہے۔ باینا یبینو اگر یہ ثلاثی مجرد ہو تو جمع مونث سالم کا یہ اسم ہے فعیلات کے وزن پر، تو بینات یہ بنے گا۔ تو یہ یا ساکن یا متحرک دونوں کا آپس میں ادغام ہو کر یہ یا جو ہے مشدد کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ بینات بنا، تو ال اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا کیونکہ یہ کسی خاص بینات کی بات ہو رہی ہے، عام نارمل بینات نہیں ہے، عامہ نہیں ہے، خاصہ ہے۔ آگے چل کے پتہ چلتا ہے یہ کیا خاص ہے۔ والہدا، اس کے ساتھ بھی یہ ہدا بھی خاص ہے تو ال لگا ہوا ہے۔ ہا دال یا مادہ سے، یہ اس میں مصدر ہے الہدا، فاعلہ کے وزن پر ہدایہ، تو ہدایہ دال مفتوح سے یا جو ہے وہ الف مکسورہ میں بدل گئی ہوئی ہے، اس کو الہدا لکھا ہوا ہے۔ من حرف جارہ ہے، بعد جو ہے اس میں جامد ہے ظرف زمان، تو اس میں ظرف زمان ہے، کسی زمانے کی بات ہے، یہ بعد والی کی بات ہے یا پہلے کی، اس کا ضد قبل آتا ہے، قبل اور بعد۔ یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں۔ علم نحو میں ہم بیان کرتے ہیں کہ کیسے ان الفاظ کا آپس میں ربط کیا ہے۔ پہلا ہی کلمہ انا کا ہم کہتے ہیں جی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کا اسم آتا ہے، اسم چاہے ظاہر ہو چاہے یعنی ظاہر سے مراد ہے، ظاہر میں نے اس لیے لفظ بولا کہ جیسے اس میں جلالہ اللہ آیا تو اس کے آخر میں آخری حرف کے اوپر زبر تھی تو ہم نے کہا اس کی نصب جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کی نصب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ محلن منصوب ہے، نہ کہ ہم نے الذین کے نون کے اوپر زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو اسم نہیں کہا، ہم نے الذین اس میں
الذی ہوتا تو اس کے وہ بھی اگر محلن کہیں منصوب آ جائے تو وہ الذی ہی رہتا ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہے اس طرح کی. تو گویا یہ محلن منصوب ہو کر اسم ان بن رہا ہے، اور الذین کا صلہ ہوتا ہے. تو صلہ دیکھتے ہیں، یہ سارا ہی صلہ ہے، بیان کرتے ہیں کیسے. الٹا شروع کرتے ہیں تو بہتر سمجھنے میں آسانی رہے گی. وہ یہ ہے کہ یہ البینات والہدا، تو گویا یہ ایک مرکب عطفی بنا. یہ میں نے معطوف اور معطوف علیہ بنا کر اس کو مرکب عطفی کہا. تو یہ مرکب عطفی جو ہے اس من جارہ کے ساتھ مل کر یہ مرکب جاری. تو گویا جارہ جمع مرکب عطفی از اکول ٹو مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بات کلیئر ہوئی، من البینات والہدا. اور آگے جو کلمہ ہے من بعد، بعدی کا آگے بھی ہے، وہ اگلی آیت میں اگلے حصے میں آ رہا ہے. تو یہ ایک مرکب جاری ہے جس کو ہم نے کہا متعلق یکتمون. گویا یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی ساری باتیں. تو جب یہ مرکب جاری ہم نے لیا تو اس کی کیا پوزیشن ہے جی؟ یہ کیا ہے مرکب جاری؟ یہ حال ہے اس مفعول بہ محذوف کا جو اس جگہ پہ آ رہا ہے، انزلناہ. انزلنا کیا ہے جی؟ انزلنا میں ایک نحن ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کی فاعل ہے. گویا یہ میں نے کلر سیم دیے اس لیے ایرو بھی دے دیتا ہوں. فعل کیا ہے؟ نازلہ. تو نازلہ ہے یا انزلہ ہے؟ نازلہ ہوتا تو وہ خود گرا، انزلہ اس نے گرایا، اس نے اتارا. تو انزلنا فاعل کون ہے؟ نا، ہم، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی طرف، یہ ضمیر جاری ہے اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. تو فاعل ہے کہ ہم نے اتارا. فعل کیا کیا؟ اتارا. کس کو؟ ہو کو. ہو کیا ہے؟ انزلناہ. تو یہ جو ہے نا من البینات والہدا، یہ حال ہے اس مفعول بہ کا جو جہاں پہ اترا ہے. تو وہ جو اترا ہے وہ ہے البینات اور ہدا، یعنی قرآن سے پہلے والی آسمانی کتابیں. تو یہ فعل، فاعل اور مفعول، یہ پورا یہ جو جملہ ہے فعل، فاعل اور حال مفعول بہ منصوب کا سب مل کر گویا انزلنا سے لے کر الہدا تک یہ پورا یہ جو جملہ ہے یہ صلہ ہے. کس موصول کا؟ یہ ما موصولہ کا. اس ما موصولہ کا یہ پورا جملہ جو ہے وہ صلہ بنا. تو یہ موصول اور صلہ مل کر مفعول بھی بنے. کس فاعل کے؟ کس فعل کے؟ یکتمون میں واو ضمیر بارز مرفوع ہے اور یہ فاعل بن رہی ہے. تو یہ گویا یہ مرفوع ہو کر کیا بنی؟ ان 8 مرفوعات میں سے فاعل. فعل کیا ہے؟ کاتما. کون کر رہا ہے کاتما؟ ایک یا کوئی زیادہ بندے؟ تو وہ جمع کا صیغہ ہے. وہ سب چھپاتے ہیں. بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. تو گویا وہ سب چھپاتے ہیں، وہ سب فاعل ہے. فعل کیا کر رہے ہیں؟ چھپانے کا. مفعول بھی کیا ہے؟ جب ہم نے کہا مفعول بھی ادھر سے لے کے ادھر تک ہے تو اس کا ترجمہ بھی تو پھر لمبا ہوگا نا. بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ما موصولہ ہے اگر تو ان سب کا یہ صلہ ہے. اس کی ایک یہ نشانیوں اور ہدایت، ہماری نازل کردہ نشانیاں، تو یہ تو مصدری معنی میں چلا جاتا ہے. تو اس صورت میں یہ ما مصدریہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت اور ہماری نازل کردہ کھلی نشانیاں ان کو جھٹلانا. تو دونوں صورتوں میں جائز ہے. تو اس کے بعد کہ
من بعدی آگے والا حصہ آئے گا اس کے بعد، تو وہ بھی اس کا تعلق بھی اسی یکتمون کے ساتھ ہی ہے. یہ مرکب جاری بعدی کے ساتھ اگلا حصہ پورا مل کر مرکب جاری ہو کر متعلق یکتمون بنے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود گرد و نواح میں ہیں، یہ اپنی کتاب جو تورات کھلی نشانیاں اور ہدایت ہم نے ان کے اوپر نازل کی ہے، تو ان کے یہ جو علماء ہیں، آگے لفظ الناس بھی آ رہا ہے، وہ علماء کے لیے ہے، تو یہ سب مل کر اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس نشانیاں موجود ہیں، آیات موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ کتابیں ہم نے پہلے ان کے اوپر نازل کی ہیں ان میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں، اس کے باوجود وہ جھٹلا رہے ہیں. تو آگے والا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ میں بیان کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.